کہانی کا عنوان شب غم، قسط نمبر 4۔ اذلان خیریت؟ وہ پریشان سا پوچھ رہا تھا۔ سوری اس وقت کال کرنے کے لیے۔ اٹس اوکے، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی اور گھبراہٹ سے کہہ رہا تھا۔ وہ زہیب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ تجھے بلا رہا ہے۔ وہ شرمندہ سا کہہ رہا تھا تو عمیر کو دل میں درد کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ یار تیری شادی پر آ رہا تھا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، اذلان نے بتایا۔ میں آتا ہوں، لوکیشن سینڈ کرو۔ اوکے۔ اذلان نے کال کاٹ دی تو وہ کمرے میں آیا۔ پہلے والی ساری خوشی پریشانی میں بدل چکی تھی۔ جلدی سے چینج کر کے وہ باہر آیا۔ خیریت؟ اس نے چہرے سے چلکتی پریشانی کو کومپل سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس نے پوچھا تھا۔ اس کی آواز پر وہ یوں چونکا تھا جیسے اس کی موجودگی کو وہ فراموش کر چکا ہو۔ وہ حقیقتاً ہی ایسا ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا دوست ہے، اس کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو سننا اچھا نہیں لگے گا اور مجھے بھی کہنا مناسب نہیں لگ رہا، مگر یہ ضروری ہے کہ مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا سمجھوتا کرنا ہوگا کیونکہ اس کی حالت کافی نازک ہے۔ وہ کافی پریشان سے بھکلائے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ جائیں۔ اس نے فوراً سر ہلایا تھا۔ آئی ایم سوری۔ عمیر جانتا تھا کہ یہ پل بہت حسین تھے، مگر اس وقت جانا بہت ضروری تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ شرمندہ نہ کریں مجھے۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی تھی اور عمیر نے والیٹ اور موبائل جیب میں رکھا اور پھر پلٹا اس کی جانب دیکھا۔ دھیان سے جائیے گا پلیز، آیت الکرسی پڑھتے رہیے گا، وہ فکر مندی سے کہتی اس کو اتنی اچھی اور دل کے قریب لگی کہ وہ پریشانی میں بھی مسکرا دیا تھا۔ شکریہ مسز عمیر۔ اس نے اتنا کہا اور جانے کے لیے پلٹا تھا کہ ایک دم رک گیا اور پلٹ کر اس کے پاس آیا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر ماتھے پر محبت کی، مہرسبت کی۔ تھینک یو سو مچ، محبت سے کہہ کر اس کو اپنے سحر میں جکڑ کر وہ وہاں سے اللہ حافظ کہہ کر جا چکا تھا اور وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے بیڈ کے کنارے ٹک گئی تھی۔ اس کا لمس اسے واقعی جیسے کسی منظر میں قید کر گیا تھا۔ کل دل جتنا بھرا ہوا تھا اتنا ہی آج سکون اور خوشی سکھ بھر گیا تھا۔ عمیر جیسا مرد قسمت والوں کو ملا کرتا ہے اور اس کو اپنی خوش قسمتی کا یقین آ رہا تھا۔ 3 بج رہے تھے جب زہیب کی نیند ٹوٹی تھی۔ شدید بخار میں وہ تپ رہا تھا۔ اس کے سر اور ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اذلان لوگوں نے اسے گھر بعد میں بھیجنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ خود بھی نہیں گیا تھا کہ اگر چلا بھی جاتا تو دل پریشان ہی رہتا۔ اس نے کومپل سے بات کرنی چاہی تھی، مگر بدقسمتی سے وہ نمبر لینا ہی بھول گیا تھا اور کسی اور سے لے کر وہ سوال نہیں کھڑا کرنا چاہتا تھا کہ وہ شب عروسی میں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ عمیر اس کو آنکھ کھولتا دیکھ کر بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا اور پھر اس کے اوپر جھک کر اسے دیکھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ درد کم ہوا کچھ؟ رات کو وقفے سے کرہاتا رہا تھا، سو عمیر کافی فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ بہتر ہے۔ تم رات بھر گھر نہیں گئے؟ زہیب نے آہستگی سے بولتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیوں یار، یہ بہت غلط بات ہے۔ تمہاری بیوی کیا سوچ رہی ہوگی؟ زہیب نے شرمندگی سے 2 4 ہوتے ہوئے دکھ سے اس کا دیکھا تو عمیر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ نہیں سوچے گی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے وہ ابھی کہہ رہا تھا جب عمیر نے ٹوکا۔ کچھ نہیں ہوا یار، تم ٹھیک ہو جاؤ، یہ اہم ہے فی الحال۔ عمیر نے مسکرا کر اس کی شرمندگی میں کمی کرنے کی کوشش کی۔ کاش میں مر جاتا اس حادثے میں۔ وہ کہہ تو نہ پایا مگر بس مسکرا دیا۔ عمیر گھر آیا تو تقریباً سبھی ابھی سو رہے تھے، سوائے کوئی 2 4 لوگوں کے۔ سبھی منہ استراحت فرما رہے تھے۔ اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو کومپل فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس کو اندر آتا دیکھ اس نے اطمینان بھری گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ اوہ، آپ اٹھ گئی ہیں؟ اس کو جاگتا دیکھ کر عمیر نے فوراً کہا۔ وہ شاید توقع نہیں کر رہا تھا تو وہ بس سر ہلا گئی تھی، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ اس سے کہے کہ وہ ساری رات نہیں سوئی۔ آپ کے دوست کی طبیعت کیسی ہے؟ کومپل نے اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بہتر ہے، اس نے ڈریسنگ روم میں جاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس کے بعد وہ نماز پڑھنے لگا۔ کومپل نماز پڑھ چکی تھی۔ وہ حیرانی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ جیون ساتھی کا نماز پڑھنا ایک علیحدہ ہی خیال اور احساس سے روشناس کراتا ہے۔ وہ جتنی دیر نماز پڑھتا رہا تو بغیر پل کے جھپکے اس کو دیکھتی رہی، مگر پھر آنکھیں نم ہو جاتی۔ عمیر کی نظریں بلا ارادہ ہی اس کی جانب اٹھی اور اس کی نم اور سرخ آنکھوں کو وہ دیکھ چکا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اس کے پاس آیا اور بھلی آنکھیں صاف کر چکی تھی،
مگر سرخی سب راز فاش کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ کل سے دیکھ رہا ہوں آپ وقفے سے رونے کا شغل فرما رہی ہیں، کیا میں وجہ جاننے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ عمیر نے استفسار کیا تو وہ بوکھلا کر اس کو دیکھنے لگی۔ اس کے دیکھنے پر عمیر نے ایک بار پلکوں کو اوپر اٹھا کر جیسے بغیر کہے ہی اپنا سوال دہرایا، وہ بس مجھے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر عمیر پاس بیٹھ گیا۔ وہ اس کی اس بات پر یقین کر گیا تھا، وہ تو آئے گی نا، کچھ دن ایڈجسٹ کرنے میں کچھ دن لگ جائیں گے۔ جب آپ کا دل لگ جائے گا اس گھر سے، یہاں کے مکینوں سے محبت ہو جائے گی، تو پھر آپ یوں اداس نہیں ہوں گی۔ اس کے بولنے سے کومپل نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کا مالک تھا۔ اس کے ہر انداز میں ٹھہراؤ تھا۔ وہ گفتگو کرتا تھا تو سننے کو دل کرتا تھا، کیونکہ اتنا ٹھہر کر متاثر کن لہجے میں بولتا وہ کسی کا بھی دل جیتنے کا ہنر رکھتا تھا۔ وہ ولیمے کے بعد اپنے میکے چلی گئی تھی۔ رسم کے مطابق عمیر بھی ساتھ گیا تھا، تو وہ اپنے تحت کوشش کر رہی تھی کہ میزبانی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے۔ اس کی اتنی سرتور کوششیں عمیر سمیت سب کو نظر آ رہی تھیں۔ واہ بھائی، ہماری لڑکی ذمہ دار ہو گئی، بھائی نے اس کو دیکھتے ہوئے شریر لہجے میں کہا، تو وہ شرمگی مسکان لبوں پر لیے ہنستی۔ وہ لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ وہ کمرے میں آئی۔ عمیر کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ چائے پئیں گے؟ یا چائے ہی پیوں گا، مگر آپ کے سنگ۔ عمیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا تو وہ چائے لینے چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 2 مگ تھے۔ اس نے ایک مگ اس کی جانب بڑھایا اور دوسرا خود تھام لیا۔ کل ویسا کچھ نہیں ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ عمیر کا اشارہ اچانک ہسپتال جانے کی جانب تھا۔ اکثر جیسا ہم چاہیں ویسا نہیں ہوتا۔ ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ عمیر نے سوالیہ انداز میں آبرو جھکائے تو کومپل نے سر کو جنبش دی۔ ایک فطری جھجک ضرور تھی، مگر دونوں کافی فرینک ہو گئے تھے۔ ہم دونوں کبھی ملے نہیں، ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، تو کیا سوچ کر آپ نے مجھے تاعمر کے لیے قبول کیا؟ عمیر کے سوال پر وہ چند لمحے سوچتی رہی۔ اسے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی نا کہ یہی سوچا تھا کہ من چاہا نہیں ملا تو جو مرضی مل جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر یہی سوال میں آپ سے پوچھوں تو؟ جب چند ثانیے اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ سچ بتایا تو آپ کو شاید عجیب لگے۔ عمیر نے اس کو دیکھا۔